السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر، صدق اللہ العظیم۔ اللہ رب العزت نے ہمیں سورۃ البقرہ کی اس آیت میں، جس میں روزے کے احکامات دیے گئے، اس میں ایک حکم اللہ تعالیٰ نے زندگی کے اصول کے طور پر ہمیں سکھایا کہ اللہ تعالیٰ خود بھی بندوں کے ساتھ اسی اصول پر چلتا ہے، اللہ بھی، اور بندوں کو بھی وہی اصول سکھایا، اور وہ یہ ہے کہ تم لوگ روزہ رکھو، تم پر روزے فرض کیے گئے۔ آگے فرمایا فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، جو تم میں سے بیمار ہو یا مسافر ہو تو اسے چاہیے اور دنوں میں گنتی پوری کر لے، روزے پورے کر لے۔ اور پھر آگے اللہ نے فرمایا، یعنی مریضوں کے لیے، مسافروں کے لیے سہولت دی اللہ نے، اگر کوئی بیمار ہو یا مسافر ہو تو اور دنوں میں روزہ رکھ لے، اپنے آپ کو مشقت میں مبتلا نہ کرے، تکلیف میں مبتلا، آسانی۔ آگے اللہ نے فرمایا یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے، ولا یرید بکم العسر، تمہارے لیے تنگی مشقت نہیں چاہتا، اللہ نہیں چاہتا۔ یہاں تک کہ جتنے احکامات ہیں قرآن مجید کے اندر، اور جتنے احکامات احادیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیے، ان سب کے بارے میں بھی سورۃ البقرہ کے آخری رکوع میں اللہ تعالیٰ نے ایک اصول بتایا کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ تعالیٰ کسی شخص کو، کسی نفس کو مکلف یعنی پابند نہیں بناتا مگر اس کی طاقت کے مطابق۔ اللہ تعالیٰ نے کوئی حکم دین کے اندر ایسا نہیں دیا جو بندے کے لیے مشقت والا ہو۔ اللہ تعالیٰ خود آسانیاں پیدا کرنا چاہتا ہے، یرید اللہ بکم الیسر، اللہ تمہارے لیے آسانیاں پیدا کرنا چاہتا ہے، ولا یرید بکم العسر، تمہارے لیے تنگیاں پیدا نہیں کرنا چاہتا۔ اور یہی اصول اللہ تعالیٰ نے زندگی کے اندر بندوں کو سکھایا کہ تم بھی دوسرے انسانوں کے ساتھ یہی کرو۔ ممکن ہے کسی کے ذہن میں آئے کہ جناب یہ 3 دن سے قربانیاں کر رہے ہیں، جانوروں کو ذبح کر رہے ہیں، یہ کون سی آسانی ہے جانور کے لیے، یا یہ کون سا انسان آسانیاں کر رہا ہے، جانور کو ذبح کر رہا ہے۔ اس کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد جو صحاح ستہ میں موجود ہے، اس کو سمجھنا بڑا ضروری ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ کتب علیکم الاحسان علی کل شیء، کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کے ساتھ احسان کرنا، اچھا سلوک کرنا تمہیں سکھایا ہے، ہر چیز کے ساتھ تم اچھا سلوک کرو، اس کے لیے آسانی پیدا کرو۔ پھر فرمایا فَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذَّبْحَ، جب تم ذبح کرو تو اچھی طرح ذبح کیا کرو، وَلْيُحِدَّ أَحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ، اور چاہیے کہ تم میں سے کوئی اپنی چھری کی دھار کو تیز کر لے، تاکہ اللہ کے حکم کو پورا کرتے ہوئے جانور کو جتنی تکلیف پہنچنی ہے اس سے زیادہ آپ کی طرف سے تکلیف اس کو نہ پہنچے۔ اس ارشاد نبوی میں غور کیجئے گا، اذا ذبحتم فاحسنوا الذبح، جب تم جانور کو ذبح کرو تو اچھے طریقے سے ذبح کرو، اس پر احسان کرو۔
وَلْيُحِدَّ أَحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ، اور چاہیے تم میں سے کوئی چھری کی دھار کو تیز کر لے۔ اس لیے محدثین نے لکھا کہ اگر چھری تیز نہ ہو اور جانور کو تکلیف ہو، جتنی تکلیف اللہ کے حکم سے پہنچنی ہے وہ جائز ہے، آپ کی طرف سے، انسان کی طرف سے نہیں پہنچنی چاہیے۔ اگر انسان کی طرف سے پہنچے گی تو یہ گناہ ہوگا۔ معلوم ہوا کہ انسان کو جانور کے ساتھ ذبح کرتے ہوئے بھی اس کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے، اس کے لیے آسانی پیدا کرنی ہے۔ اور عبادات کے اندر بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا کہ عبادات کے اندر بھی آسانی، نماز کا حکم دیا، نماز فرض قرار دے دی، 5 وقت کی نماز فرض۔ لیکن اگر کوئی بیمار ہے، کوئی مسافر ہے، اگر کوئی بیمار ہے تو اس کے لیے آسانی ہے، کھڑا نہیں ہو سکتا، کوئی بات نہیں، بیٹھ کے پڑھ لے۔ گھٹنوں میں درد ہے، اٹھ بیٹھ نہیں سکتا، تحیات میں نہیں بیٹھ سکتا، سجدہ نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے، کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھ لے۔ آسانی ہے، سہولت اللہ کی طرف سے۔ کھڑا نہیں ہو سکتا، کرسی پہ نہیں بیٹھ سکتا، کمر کی تکلیف ہے، اس کو ایسی تکلیف ہے بیچارہ، کرسی پہ نہیں بیٹھ سکتا، وہ زمین پر بیٹھ کر تحیات کی صورت میں بیٹھ جائے، نماز پڑھ لے، سہولت دی۔ نہ زمین پر بیٹھ سکتا ہے، نہ کرسی پر بیٹھ سکتا ہے، پلستر ہوا ہوا ہے، اس کے بیچارے کے کوئی ایکسیڈنٹ ہو گیا، کچھ ہو گیا، آپریشن ہوا ہوا ہے، بستر پر لیٹے لیٹے نماز پڑھ لے، سہولت کی انتہا ہے۔ لیٹے لیٹے اشارے سے نماز پڑھ، نماز نہ چھوڑے، اس میں آسانی نہیں، چھوڑنے کی آسانی نہیں، پڑھ لے، یہ سہولت، یہ سہولت، یہ سہولت، یہ سہولت۔ بعض آسانیاں اللہ نے سہولتیں انسان کو ایسی دی ہیں جن کو اختیار کرنا، یعنی یوں کہہ دیجئے کہ اگر ریلیکسیشن دی ہے اللہ نے، رعایت دی ہے، سہولت دی ہے، تو بعض سہولتیں قرآن مجید میں ایسی معلوم ہوتی ہیں کہ جن کو اختیار کرنا لازم ہے۔ اگر آپ اس سہولت کو اختیار نہ کریں اللہ ناراض ہو جاتا ہے۔ میں نے اس بندے کو سہولت دی تھی، اس نے کیوں اختیار نہیں کی؟ بعض سہولت ایسی جن کو اختیار کرنا ضروری ہے۔ بعض سہولتیں قرآن مجید میں ایسی ہیں کہ جن کو انسان کو اختیار دیا گیا، چاہے آپ اس سہولت کو اختیار کریں چاہے نہ کریں۔ جیسے مسافر کے لیے قصر نماز پڑھنا، یہ قرآن مجید سے ثابت۔ وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ، کہ جب تم زمین میں سفر کیا کرو تو تم پر کوئی گناہ نہیں کہ تم نماز میں قصر کر لیا کرو۔ یہ قصر کا حکم اس آیت کے تحت ہے، اس لیے واجب ہے، قصر کرنا لازم ہے۔ ایک بندہ لاہور سے کراچی جاتا ہے، اسلام آباد جاتا ہے، ہوائی جہاز میں جاتا ہے، بڑی عمدہ گاڑی ہے اس میں جاتا ہے، ذرا تھکاوٹ نہیں ہوتی، بالکل نہیں تھکا ہوا، وہ کہتا ہے میں پوری نماز پڑھوں گا۔ امام کے پیچھے پڑھے گا تو پوری پڑھے گا اگر امام مقیم ہوگا، لیکن اپنی نماز جب وہ پڑھے گا تو قصر پڑھے گا۔ یہاں تک کہ محدثین نے، مفسرین نے لکھا کہ اگر یہ سوچ کر کہ میں تھکن نہیں ہے میں پوری نماز پڑھ لیتا ہوں، اگر وہ پوری نماز پڑھے گا تو 2 رکعت فرض ہوں گے، 2 رکعت نفل ہوں گے۔ اللہ کے حکم کو پورا کرنا ہے، اس سہولت کو اختیار کریں، کیونکہ یہاں تھکن وجہ نہیں بتائی، سفر، آپ نے سفر کیا ہے تو ایسی صورت میں آپ 2 رکعت پڑھیے فرض نماز۔ ہاں، سنتوں کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار دیا، وہ سنتیں نفل ہو جاتی ہیں، پڑھنے تو ثواب، نہ پڑھیں تو گناہ نہیں۔ سفر کے اندر سنت مؤکدہ وہ نفل ہو جاتی ہیں، اس میں قصر نہیں ہے۔ اگر آپ 4 سنتیں ظہر کی ہیں تو 4 پڑھیں گے، 2 فرض پڑھ لیں۔ فجر کی سنتیں بہت اہمیت بیان کی گئی تو آپ سفر میں 2 سنتیں بھی پڑھیں گے فجر کی اور 2 فرض بھی پڑھیں گے کہ اس کی اہمیت زیادہ بیان ہو۔
سنتوں میں قصر نہیں، فرض میں قصر ہے، اور وہ اختیار کرنا لازم ہے۔ اس سہولت کو آپ اختیار کریں گے چاہے تھکے ہوں یا نہ تھکے ہوں۔ اور ایسی سہولت جس کا دین کے اندر اختیار دیا گیا، چاہے آپ اختیار کریں نہ کریں، جیسے ابھی سورۃ البقرہ کی آیت پڑھی 285 286 جس میں روزے کے احکام بیان ہوئے، فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، جو کوئی تم میں سے بیمار ہو یا مسافر ہو تو اسے چاہیے اور دنوں میں روزے رکھ لے۔ اب کوئی مسافر ہے، وہ روزہ رکھنا چاہے رکھ لے، کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے آگے بتایا کہ یہ واجب نہیں ہے۔ یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر، اللہ تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے، تمہارے لیے مشکل نہیں چاہتا۔ معلوم ہے لازم نہیں ہے، اس لیے مفسرین نے لکھا کہ اگر کوئی مسافر روزہ رکھ لے حالت سفر میں جائز۔ اگر کوئی بیمار ہے لیکن وہ سمجھتا ہے کہ ڈاکٹر نے ویسے ہی میرا کھانا پینا بند کیا ہوا ہے، معدے میں السر ہے، فلاں ہے، ڈاکٹر کہتے ہیں شوگر ہے، وہ کہتے ہیں نہیں تم نہ ہی کھاؤ تو اچھا ہے، وہ روزہ رکھ لیتا ہے، بیمار روزہ رکھ لیتا، کوئی حرج کی بات نہیں، جائز۔ یعنی یہ سہولت اختیار کرنا یا نہ کرنا اس کا اختیار ہے بندے کو، لیکن اللہ نے جو سہولتیں دی ہوں اور انسان اس کے باوجود اپنے آپ کو تکلیف میں ڈالے، اس کی ایک مثال عجیب و غریب ملتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے صحابہ کے اندر۔ اب صحابہ ستہ کی حدیث سنانے لگا۔ دیکھیے اللہ نے جو سہولتیں دی اس سہولت کو اختیار کرے بندہ، اگر تکلیف میں نہیں ہے ٹھیک ہے، لیکن اپنے آپ کو مشقت میں تکلیف میں ڈال کر پھر اللہ کی دی ہوئی سہولت کو اختیار نہ کرنا، ایسا ہو گیا ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے۔ اور وہ کیا کہ غزوے میں صحابہ شریک ہوئے، رمضان تھا، واپسی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ نہیں رکھا، سفر بھی تھا، روزہ نہیں رکھا غزوے سے واپسی پر۔ اکثر صحابہ نے بھی روزہ نہیں رکھا، بعض صحابہ نے روزہ رکھ لیا سفر کے اندر، غزوے سے واپس آتے ہوئے، شدید گرمی، سخت گرمی تھی اس دفعہ رمضان میں۔ عصر کے وقت کے قریب جب صحابہ مدینہ پہنچے تو اس میں سے بعض صحابہ بے ہوش ہو گئے روزے کی وجہ سے، بھوک پیاس۔ اس وقت وہ مشہور حدیث ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی، لیس من البر الصیام فی السفر، کہ سفر کے اندر روزہ رکھنا نیکی نہیں ہے۔ لیس من البر الصیام فی السفر، بخاری شریف، مسلم شریف، ترمذی، سب میں یہ واقعہ موجود ہے۔ لیس من البر الصیام فی السفر، سفر میں روزہ رکھنا نیکی نہیں ہے۔ حالانکہ آپ نے بھی سمجھا کہ وہ سفر میں روزہ رکھے نہ رکھیں کوئی حرج کی بات نہیں، لیکن اس وقت صحابہ نے روزہ رکھا اور وہ بے ہوش ہوئے۔ ایک تو جملہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا، لیس من البر الصیام فی السفر، سفر میں روزہ رکھنا یہ کوئی نیکی نہیں ہے۔ اور دوسرا وہ تاریخی جملہ ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں زندگی کا اصول سمجھا دیا۔ بہت عجیب و غریب جملہ ہے، میں اس کو محتاط ہو کے اس کا ترجمہ کرنے لگا ہوں، بہت محتاط ہو کے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر دوسرا جملہ یہ ارشاد فرمایا، آج یہ ذہن میں رکھیے گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود روزہ نہیں رکھا ہوا تھا، آج روزہ نہ رکھنے والے روزہ رکھنے والوں سے آگے بڑھ گئے۔ میں نے پھر کہا، میں نے بہت محتاط ہو کے ترجمہ کیا اس حدیث کا، آج روزہ نہ رکھنے والے روزہ رکھنے والوں سے آگے بڑھ گئے، اور خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ نہیں رکھا ہوا تھا اس غزوے سے واپسی۔ معلوم ہوا اللہ نے جب سہولت دی ہے یہ بندہ اپنے آپ کو مشکل میں کیوں ڈالتا ہے؟ اللہ چاہتا ہے، یرید اللہ بکم الیسر، اللہ آپ کے لیے آسانی چاہتا ہے، اللہ آپ کے لیے مشکل نہیں چاہتا۔ اس لیے دین کو کبھی بھی مشکل نہیں بنانا چاہیے۔
اللہ کے احکام کو کبھی بھی مشکل نہیں بنانا چاہیے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بخاری شریف، مسلم شریف متفق علیہ حدیث ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یسروا ولا تعسروا وسکنوا ولا تنفروا۔ بخاری شریف کی حدیث سنا رہا ہوں، یسروا آسانیاں پیدا کرو، ولا تعسروا مشکلات تنگیاں پیدا نہ کرو، سکنوا لوگوں میں سکون پیدا کرو، ولا تنفروا لوگوں میں نفرت پیدا نہ کرو۔ زندگی کا اصول۔ اور اس وقت حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یوں فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کسی کو عامل بنا کر بھیجتے تھے، عامل بنا گورنر، اس صوبے کا، اس علاقے کا ذمہ دار بنا کر بھیجتے تھے، تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بخاری شریف کی حدیث میں فرما رہے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کسی کو عامل یعنی گورنر بنا کر بھیجتے تھے کسی علاقے کے اندر، تو اس کو یہ حکم دیتے تھے یسروا ولا تعسروا، آسانیاں پیدا کرو، تنگیاں پیدا نہ کرو، وسکنوا اور لوگوں کو سکون پہنچاؤ، ولا تنفروا ان کو متنفر نہ کرو۔ اور بخاری شریف کے اندر ایک اور حدیث جو میں نے عرض کیا کہ دین کے کاموں میں، دین کے کاموں کو، دین کے احکام کو سخت بنا کر پیش نہ کیا جائے، اس کے اندر سختیاں نہ پیدا کی جائیں۔ اس کی مثالیں بھی عرض کرتا ہوں۔ حدیث سنانے لگا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لن یشاد الدین احد الا غلبہ، لن یشاد الدین احد الا غلبہ، کہ کوئی شخص کبھی دین کے اندر سختیاں پیدا نہیں کرتا مگر اس پر دین غالب آ جاتا ہے اور وہ مغلوب اور بے بس ہو جاتا ہے۔ جب دین کے اندر سختیاں پیدا کی جائیں گی، دینی احکام کے اندر، کیسے؟ نکاح بہت آسان، نکاح ایک شرعی عمل، نکاح ایک سنت عمل، شادی ایک سنت عمل۔ کیا کہ اعلنوا بالنکاح وجعلوه فی المساجد، کہ نکاح کا خوب اعلان کرو، خوب بلاؤ لوگوں کو، خوب دعوت دو لوگوں کو، وجعلوه فی المساجد، اس کو مسجدوں میں کرو، بس اس کے بعد لڑکی کو رخصت کر دو، اس کے بعد ولیمہ، شادی ہو گئی۔ اور اب جناب وہ پہلے مہندی، ادھر سے مہندی، ادھر سے مہندی، پھر اس کی رسومات، پھر فلاں، پھر نکاح پہ، پھر لڑکی والوں کے یہاں کھانا، پھر جہیز، پھر زیور، پھر گاڑی، پھر گھر لڑکے کے لیے، پھر اس کے بعد ولیمہ، اس میں بھی شوشہ، اس میں بھی پیسے کا ضیاع۔ ہاں اللہ دے آپ بہت اچھی طرح کھانا کھلا دیں، جائز، کوئی پابندی نہیں، کتنے بندوں کو کتنوں کو نہیں، لیکن جب نکاح کو اتنی سختیاں پیدا کر دی گئیں، شرعی حکم کے اندر جب بیجا سختیاں پیدا کر دی گئیں، یعنی آسان سا تھا نکاح کرنا، تو ایسی صورت میں نکاح مشکل ہو گیا، زنا آسان ہو گیا۔ یہ محدثین نے یہ والا جملہ لکھا ہے کہ جب لوگوں نے نکاح کو مشکل بنایا تو زنا آسان ہو گیا، سستا ہو گیا، اور جب نکاح آسان تھا اس وقت زنا مہنگا تھا، مشکل تھا۔ عقیقہ، بچہ پیدا ہوا، ایک شرعی حکم ہے عقیقہ، جانور لیں، سنت غیر مؤکدہ حدیث میں موجود۔ عقیقے کا حکم خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں نواسوں کا عقیقہ کیا، جانور لیا، اس کو ذبح کیا، گوشت تقسیم کر دیا، پکا کر تقسیم کر دیں، کچا تقسیم کر دیں، ہو گئے، عقیقہ ہو گیا۔ لیکن اس عقیقے کے لیے باقاعدہ کارڈ چھپوائے جائیں اور پھر لوگوں کو بلایا جائے، اور جو اپنے بچوں کو بھی دے کر آئے تو وہ ہدیے کے بغیر تو حرام ہے نا عقیقے میں آنا، تو وہ عقیقے کے لیے ہدیہ بھی لے کر آئے گا، پھر سارے بچوں کے نئے کپڑے بنیں گے، بیوی کے بھی نئے کپڑے، خود بھی اپنے نئے کپڑے جوتے، عقیقے میں جانا ہے،
یعنی 20-25 ہزار آج کے دور معمولی 20-25 ہزار ایک فیملی کی تیاری میں لگ جائیں گے کم از کم. جانا کہاں ہے؟ عقیقے میں. اور عقیقہ بھی پھر ٹینٹ شامیانے اور پتہ نہیں کیا کیا لائے بلائے. ایک شرعی حکم تھا اتنا آسان سا، اس کے اندر مشکلات کو پیدا کیا گیا. آج انسان مغلوب ہو گیا، بے بس ہو گیا، وہ عقیقہ ہی نہیں کرتا. کہتے میرے بس میں نہیں ہے عقیقہ کرنا. یہ انسان جب دین کے اندر مشکلات کو پیدا کرتا ہے تو اس کے ساتھ ہوتا کیا ہے؟ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی کو گورنر بنا کر بھیجتے تھے تو اس وقت بھی یہی سمجھاتے تھے کہ دیکھو لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرنا، مشکل پیدا نہ کرنا. اور مشکات شریف کتاب الامارت کے اندر حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حکمرانی کے اصول بتائے کہ دیکھو اگر اللہ تمہیں عہدہ دے دے اور سلطنت دے دے اور تمہیں بادشاہت دے دے، سلطانی دے دے، تم کسی صوبے کے ملک کے سربراہ بن جاؤ تو دیکھنا عوام کے لیے تم سہولتیں پیدا کرنا، اللہ تمہارے لیے سہولتیں پیدا کرے گا. بہت عجیب سی بات ہے، کیونکہ اللہ بھی یہی کرتا ہے، سہولتیں پیدا کرتا ہے. اللہ آسانیاں کرتا ہے. دین بہت آسان. الدین یسر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدین یسر، دین بڑا آسان ہے. اس لیے آج وقت کا تقاضا ہے کہ انسان اپنے گھر کے اندر اپنی اولاد کے لیے، اپنی بیوی بچوں کے لیے، اپنے گھر کے ماحول میں آسانیاں پیدا کرے، اپنی زندگی بنائے ایسی. ہرڈلز پیدا نہ کرے، مشکلات پیدا نہ کرے، رکاوٹیں پیدا نہ کرے گھروں کے ماحول کے اندر. گھر کے ماحول کو اللہ آسان بنا دے گا. یہ خود انسان اپنے لیے مشکلات کھڑی کرتا ہے، گھر کے ماحول کو خود مشکل بناتا ہے. اللہ نے تو بڑا آسان بنایا. یہ انسان اولاد کے لیے آسانیاں پیدا کرے گا شرعی حدود کے اندر رہتے ہوئے. اللہ اس گھر کے ماحول کو آسان بنا دے گا. اگر یہ بیوی کے لیے سہولتیں پیدا کرے گا، آسانیاں پیدا کرے گا، اللہ اس شوہر کے لیے بھی آسانیاں پیدا کرے گا. اور جو شوہر بیوی کے لیے مشکلات کھڑی کرتا ہے، اللہ اس شوہر کے لیے بھی مشکلات کھڑی کر دیتا ہے. آج یورپی معاشرے کے اندر جہاں تجارت نے بڑی ترقی کی ہے، جہاں کے فیکٹری کے مالکان کے لیے وہاں کے جو ملازم ہیں، وہاں کے جو ماتحت کام کرنے والے ہیں، دفتروں کے اندر کام کرنے والے ہیں، جب انہوں نے اپنے ملازموں کے لیے سہولیات پیدا کر دی، ملازموں نے ان کے لیے سہولیات پیدا کر دی. آج یہ عجیب نقشہ ہے وہاں کا، مغرب کا، یورپ کا، کہ وہاں انہوں نے اپنے ملازمین کے لیے آسانی، یہ ویلفیئر، یہ ویلفیئر، یہ ویلفیئر، یہ ویلفیئر، اس کی صحت کا، اس کی فلاں کا، اس کی فلاں کا، اس کی فلاں کا. اور جب ایک فیکٹری والا، ایک دفتر والا، ایک اس محکمے والا، ایک اس ادارے والا اپنے ماتحتوں کے لیے مشکلات پیدا کرتا ہے، اللہ کا نظام ہے کہ پھر اس کے لیے بھی مشکلات پیدا ہوتی ہیں. یہ اللہ کا نظام. اس لیے وقت کا بہت بڑا تقاضا کہ آج انسان کو اللہ اختیار دے تو یہ اپنے ماتحتوں کے لیے آسانیاں پیدا کرنے کی فکر پیدا کر رہے ہیں. کیونکہ اللہ ایسا کرتا ہے، کیونکہ اللہ ایسا کرتا ہے. یرید اللہ، وہ شروع کی آیت ذہن میں رکھیے گا، یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر. اللہ آپ کے لیے آسانیاں چاہتا ہے، اللہ آپ کے لیے مشکلات نہیں چاہتا. لیکن یہاں ایک گزارش کر دوں کہ انسان دین کے کاموں کے اندر دین پر عمل کرے اللہ کے حکم کے مطابق، اللہ کے حکم کے مطابق. دین میں خود اپنی عقل سے آسانیاں تلاش کر کے دین کو بدلنے کی کوشش نہ کرے. یہ ایک نازک جملہ آخر میں بولا ہے، اس پر پوری توجہ رکھنی ہے. دینی کاموں کو انجام دینا ہے اللہ کے حکم کے مطابق. جہاں جہاں اللہ نے سہولت دی اس کو ضرور اختیار کیجیے، لیکن اپنی عقل سے آسانیاں قرآن و سنت کے احکام کے خلاف کرتے ہوئے آسانیاں پیدا کرنا یہ بے دینی ہے. یہ اللہ کو پسند نہیں ہے، یہ اللہ کو پسند نہیں ہے. پانی نہیں ملتا، آپ تیمم کر لیجیے، لیکن پانی موجود ہے پھر یہ تیمم کرتا ہے. وہ جی اللہ نے سہولت دی ہے تو ہم کیوں نہ اختیار کریں. اللہ کے بندے جب پانی ہو تو تیمم نہیں کر سکتے. ہاں پانی نہیں استعمال کر سکتے، بیمار ہیں کچھ، ٹھیک ہے اللہ نے حکم دیا آپ تیمم کر لیجیے.
اپنی عقل سے یہ انسان آسانیاں نہیں بنائے گا دین کے اندر، ان آسانیوں کے لیے بھی اپنی عقل کو اللہ کے حکم کے تابع کر دے گا۔ اللہ رب العزت ہمیں معاشرے میں رہتے ہوئے اپنے گھروں کے اندر، اپنی بیوی بچوں کے اندر، اپنے ماتحتوں کے اندر، اپنے ساتھیوں کے اندر، اگر ہم دکاندار ہیں تو اپنے گاہکوں کے لیے اللہ ہمیں سہولتیں پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔